وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس میں ہم اللہ کی توفیق سے موجبات الغسل، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں اور غسل مسنون کا طریقہ بیان کریں گے، اس لیے کہ طہارت نماز کے لیے اور بعض دیگر عبادات کے لیے شرط ہے. اس کے مسائل اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تمہیں جنابت لاحق ہو، آپ جنبی ہو جائیں تو پھر خوب اچھی طرح طہارت حاصل کر لیا کرو. جنبی کس لیے کہا جاتا ہے اور جنبی اس کیفیت کو رفع کرنے کے لیے جو غسل کرتا ہے اس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے. تو جنب سے مراد کسی چیز کا الگ تھلگ ہونا، دور رہنا کسی چیز سے. تو جنبی کو جنبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چند چیزوں سے دور رہتا ہے. جنبی نماز سے دور رہتا ہے، مسجد میں بیٹھنے سے اس کو منع کیا گیا ہے، صرف مرور کر سکتا ہے. مرور کا معنی یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر سویا ہے تو اس کو یہ کیفیت لاحق ہو گئی ہے تو اٹھ کے غسل کرنے کے لیے جائے فوری طور پر جب بیدار ہو، یا پھر اس کو غسل کی حاجت ہے تو مسجد کے جو حمامات ہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور بعض مسجدوں کے اندر وہ اندر ہوتے ہیں تو دروازے سے لے کر وہاں تک گزر کے جانا مسجد سے، یہ مرور جو ہے یہ جائز ہے. الا عابری سبیل جس طرح اس آیت میں ہے اس کا یہی معنی ہے. جنبی بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا، جنبی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، جنبی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن صبح اگر اس کو جنابت لاحق ہوتی ہے تو صبح بیدار ہوتا ہے تو اٹھنے کی دعا پڑھ سکتا ہے. اگر اذان سنتا ہے تو اس کا جواب دے سکتا ہے. اگر ایسی صورت ہوتی ہے بعض اوقات کہ آدمی بیدار ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز کھانے یا پینے کی حاجت ہے، بعض اوقات یہ لازم ضروری ہوتی ہے، جس طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور وہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن اس پر غسل بھی فرض ہے، تو وہ وضو کر کے کھانا کھائے گا اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا یہ اس کے لیے جائز ہے. جنبی شخص کو اگر کوئی سلام کہتا ہے تو اس کے لیے اس کا جواب دینا بھی جائز ہے، اور اگر وہ کسی کو سلام کہے، ملے کوئی مسلمان راستے میں، تو اس کے لیے اس کو سلام کرنا بھی جائز ہے، یعنی سلام کا جواب دینا اور سلام کرنا یہ بھی جائز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں پر ہمیں جو غسل کا حکم دیا تو فرمایا فَاتَّطَہَّرُوا، جس کا معنی کہ خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرنا. اور یہ غسل وہ ہے جس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے، غسل واجب بھی کہا جاتا ہے. یہ اس سے حد سے اکبر وہ رفع ہوتا ہے، یعنی انسان جب بے وضو ہوتا ہے، اس کو طہارت کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے حد سے اصغر، ہوا خارج ہوئی، بول و براز کیا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا، تو اس سے جو یہ رفع ہو جاتا ہے وضو کے ساتھ. اور دوسرا ہے حد سے اکبر، یہ وضو کے ساتھ رفع نہیں ہوتا، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور غسل جن چیزوں پر واجب ہوتا ہے
علماء نے بالاختصار ان کا تذکرہ اس طرح کیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جنابت، کوئی شخص جنبی ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ نمبر 2 اسلام الکافر، جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے اس پر فرض ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہلے غسل کرے۔ تیسرے نمبر پر الموت، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینا یہ واجب ہے، اس کو غسل دینا یہ واجب ہے، یہ موجبات غسل میں سے ہے۔ نمبر 4 حیض، عورتوں کو ماہواری لاحق ہوتی ہے تو جب ماہواری ختم ہوتی ہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد ان پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت جو عورت کو خون آتا ہے اس کو النفاس کہا جاتا ہے، تو اس خون سے کے ختم ہونے کے بعد بھی عورت کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے موجبات الغسل، موجبات الغسل۔ اب ہم ان کا بالاختصار تذکرہ کریں گے۔ تو پہلے نمبر پر جنابت، یہ غسل جنابت جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے ان میں سے پہلی چیز ہے خروج المنی، منی کا خارج ہونا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان کے جسم سے، اس کے شرمگاہ سے جو مواد خارج ہوتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں، مردوں کے ہاں یا خواتین کے ہاں۔ تو ان میں سے ایک قسم ہے منی۔ منی جو ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کہ جس کے خروج سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مادہ حیات، اس پانی سے پیدا کیا ہے جو قوت اور شہوت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اچھل کر جسم سے خارج ہوتا ہے۔ یہ مردوں کی اپنا پشت سے اور عورتوں کے سینے سے یہ پانی اترتا ہے، اور دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اولاد کی تخلیق ہوتی ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ دوسرا مادہ جو انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے اور وہ اس کے مشابہ ہے، لیکن وہ اس طرح خارج نہیں ہوتا جس طرح منی خارج ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مزی۔ فقہاء نے مزی کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ وہ مادہ ہے مزی کہ آدمی بعض اوقات شہوت کی باتیں کر رہا ہے، اب ازدواجی تعلقات اس نے ابھی شروع نہیں کیے، ابتدائی مقدمات میں ہے، تو اس کے جسم سے بغیر جھٹکے کے شہوت کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت مواد نکل جاتا ہے، تو یہ جو ہے اسے مزی کہا جاتا ہے۔ اس پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ استنجا کر لیجئے، پیشاب والی جگہ اور خصیتین ان کو دھو لیجئے، یعنی استنجا کر کے وضو کر لیجئے تو کافی ہے۔ تیسرا مادہ جو خارج ہوتا ہے اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ ودی یہ ہے کہ وہ لیسدار سا پانی جو بسا اوقات پیشاب کرنے کے بعد اس کے چند قطرے خارج ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ حکیم لوگ اسی کو جریان بھی کہتے ہوں، جریان کی بیماری، تو اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ استنجا کر کے جس جگہ پہ یہ مزی یا ودی لگی ہے اس کو دھو کر، یا کپڑے کو لگی ہے تو اس کو دھو کر آدمی وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو منی کے خروج سے جو اپنا غسل واجب ہوتا ہے، یہ منی خواہ ازدواجی تعلقات کے دوران خارج ہو یا احتلام کے ذریعے خارج ہو۔ آدمی سویا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہوا تو منی خارج ہوئی،
تو اس پر غسل واجب ہے۔ اور یہ احتلام کی کیفیت یہ جس طرح مردوں کو لاحق ہوتی ہے اسی طرح خواتین کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ منی کا خروج ازدواجی تعلقات کے دوران ہو یا احتلام کی حالت میں ہو، اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ جب جس سے غسل فرض ہوتا ہے، مرد اور عورت جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے شرم والی جگہ اعضائے تناسل وہ آپس میں ملتے ہیں، تھوڑا بہت دخول ہونے کے ساتھ غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، منی خارج ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر جس طرح لفظ ہیں کہ اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں آخر میں وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ بھی ہو، میاں بیوی کے اعضاء آپس میں مل جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ غسل جو واجب ہوتا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے، غسل کی کیفیت جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم شریف کے اندر اور حدیث کی باقی کتابوں کے اندر دو قسم کی احادیث وہ آئی ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نیت کرے، غسل کی نیت کرے، اس کے بعد حمام میں داخل ہونے سے پہلے، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد استنجا کرے، جسم کو کوئی چیز لگی ہے تو اس کو دھو لے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، اگر پانی ٹب سے لینا ہے، نہیں تو اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو تر کر کے اپنے بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تر کرے، اور داڑھی کے بال جو ہیں ان کی جڑوں کو بھی اچھی طرح، تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ خواتین بھی ایسے کریں، اگر ان کے لیے بار بار میڈیاں کھولنا مشکل ہے تو پھر بھی وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح تر کر کے ان کی جڑوں کو اچھی طرح تر کریں۔ اگر وہ میڈیاں کھول کے بال کھول کے کریں تو بہتر ہے، اگر کسی کے بال اتنے گھنے یا بڑی مشکل سے میڈیاں بنائی ہیں تو پھر بھی ان کو سر دھونا ان کے لیے بھی واجب ہے، لیکن وہ میڈیاں نہ بھی کھولیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پانی سے تر کر کے اچھی طرح ان کی بالوں کی جڑوں کو تر کر لیں، سر کے بالوں کی جڑوں کو، اور پھر اس کے اوپر پانی ڈال لیں۔ یہ کرنے کے بعد 3 چلو پانی کے لے کر 3 اوک سر پہ ڈالے جائیں، دائیں طرف، درمیان میں اور بائیں طرف۔ دائیں طرف سے شروع کیا جائے اور اس کے بعد پھر دائیں طرف سے پانی بہانا شروع کرے اور پورے جسم کے اعضاء کو 3 بار پانی ڈال کر مل مل کر دھوئے۔ تو یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں جو حدیث وارد ہیں میں ان کی نص آپ کے سامنے پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قالت توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غسل کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اس طرح وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، غیر رجلیہ، سوائے پاؤں کے، آپ نے پاؤں نہیں دھوئے، یعنی یہ ایک طریقہ ہے۔ کہتی وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، پھر آپ نے استنجا کیا اور کوئی چیز اگر جسم کو لگی تھی تو اس کو دھویا، ثم افاض علیہ الماء، پھر آپ نے پورے جسم پہ پانی ڈال کے غسل کیا، ثم نحى رجلیہ،
پھر آپ نے ایک سائڈ پہ ہٹ کر غسلہما اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. ہاذہ غسلہ من الجنابہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غسل جنابت کا طریقہ تھا. پاؤں کو پہلے کیوں نہیں دھویا؟ تو اس کی توجیہ محدثین نے اس طرح کی ہے کہ جس جگہ پر آپ نے وضو کیا تو وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ پانی نیچے ہی ٹھہر جاتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا، اس لیے وہ چھینٹے بار بار پاؤں پہ گرتے تھے، تو آپ نے پھر آخر میں پاؤں الگ ہو کر دھوئے. دوسری حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جس کے اندر ہے کہ آپ نے پاؤں بعد میں الگ سے نہیں دھوئے، جب وضو کیا مکمل تو پاؤں بھی وضو کے اندر ہی دھوئے، مکمل وضو کیا جس طرح نماز کے لیے. تو اس کی توجیہ محدثین نے یہ بیان کی کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر غسل کا جو پانی تھا وہ ساتھ ساتھ بہتا جا رہا تھا. تو یہ حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو کیا تو اس طرح وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر پانی ڈالا، ثلاثہ حسیات 3 بار، اور پھر جسم کو دائیں طرف سے پانی ڈالنا شروع کیا اور پھر بائیں طرف ڈالا اور جسم کو اچھی طرح مل کے دھویا. اور اس کے بعد پاؤں آپ نے الگ سے نہیں دھوئے، پاؤں آپ نے الگ سے نہیں دھوئے. تو یہ طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا امت کو غسل جنابت کا. اس میں بعض علماء نے فرق کیا کہ اس میں اتنے فرض ہیں، اتنے سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں. تو یہ فقہا کی اپنی اصطلاحیں ہیں، یہ فقہا کی اپنی اصطلاحیں ہیں. اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب آپ نے وضو کیا تو وضو کے اندر کیا آپ نے سر کا مسح بھی کیا؟ حالانکہ سر کو دھونا تھا اچھی طرح. تو حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں کہ آپ نے وضو کیا اور ہاتھ کی انگلیوں کو پانی سے تر کر کے تو اس کے ساتھ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا، اور یہی مسح تھا، یہی مسح کا بدل تھا. تو اس لیے الگ سے مسح نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، الگ سے مسح نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ طریقہ غسل کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا. اور اس طریقے سے اگر کوئی غسل کرے گا تو جس میں علماء نے کہا کہ چند چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں غسل کے اندر، اور وہ انہوں نے 10 چیزیں شمار کی. مثال کے طور پر نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر استنجا کرنا، پھر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو استنجے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا، اور وضو کرنا مکمل جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. 6 نمبر پر سر پر 3 چلو پانی کے ڈالنا اور اپنے بالوں کا خلال کرنا، بالوں کا خلال کرنا، بالوں کی جڑ، سر کے بال، داڑھی کے بال، ان کو اچھی طرح تر کرنا. پھر اس کے پورے جسم پر پانی بہانا، حتیٰ کہ اپنے جو بغلوں کے نیچے ہے جگہ یہ خشک نہ رہ جائے، اس پر بھی ان کو بھی اس پر بھی پانی بہانا اور پانی کے ساتھ ان کو دھونا یا ان سے جو ہاتھ تر کیے ہیں ان کو گزارنا. تو یہ کوشش کرنا کہ غسل کے اعضاء کو 3 بار دھویا جائے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا، بعض علماء نے کہا کہ یہی بات جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اگر نیچے پانی جمع ہوتا ہو تو پھر الگ ہو کر اپنے پاؤں دھو لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وضو کر لیا نماز سے غسل سے پہلے، جب وضو کر لیا مکمل، تو اب نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنے کے بعد نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے یا وہ پہلے والا وضو کافی ہے؟ تو پہلے والا وضو کافی ہے اس شکل میں کہ اگر انسان کا اپنے اعضاء کو دھوتے وقت شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، اگر کوئی آدمی بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے یا اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر جسم کو خشک کرتے وقت صابن وغیرہ لگاتے وقت ظاہر بات ہاتھ لگتا ہے تو وہ وضو پہلا تو ٹوٹ گیا. اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، آدمی نے مثلا کپڑا وغیرہ باندھا ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ اس دوران
وہ پانی بہائے لیکن اس کا ہاتھ قبل یا دبر کو، پیشاب یا پخانے کی جگہ کو نہ لگے تو اس کا پہلا ہی وضو کافی ہے۔ لیکن اگر نہاتے وقت شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا یا بعد میں جسم کو خشک کرتے وقت شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو ایسی صورت میں اس نے نماز پڑھنی ہے، غسل اس کا ہو گیا، اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے، اس کو وضو حمام کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے، کپڑے نہ بھی پہنے ہوں تب بھی وہ وضو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل کرنے کے بعد ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور آپ کے پاس ٹاول لایا گیا تو آپ نے لے کر اس کے ساتھ اپنے اعضاء کو خشک کیا۔ ایک دفعہ آپ کے ساتھ آپ کو ٹاول پیش کیا گیا تو آپ نے نہیں لیا، تو جس کا معنی یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں جسم کو خشک کرنے کے لیے ٹاول کی تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، تولیہ وغیرہ یا کوئی کپڑا وغیرہ جسم کو خشک کرنے کے لیے۔ اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو فرض نہیں ہے، اگر آپ کی نہیں استعمال کرنا چاہتے ٹاول وغیرہ اور ویسے ہی ہاتھ سے ہی اپنے اعضاء سے پانی کو خشک کر لیتے ہیں تو تب بھی جائز ہے۔ تو یہ مختصر طریقہ ہے غسل جنابت کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جس میں چند مسائل کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک آدمی صبح بیدار ہوتا ہے تو وہ اس کو یاد نہیں آتا کہ اس کو رات اس کو احتلام ہوا تھا، لیکن وہ اپنے کپڑے پر نشانات دیکھتا ہے، یعنی منی کے نشانات، وہ ظاہر بات ہے کپڑا اکڑ جاتا ہے یا گیلا ہے کپڑا، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہے، کیونکہ اس کو یاد تو نہیں لیکن اس کو احتلام ہوا ہے، تو احتلام پر غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے، تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے اس کو یاد پڑتا ہے جیسا کہ اس کو احتلام ہوا، لیکن صبح اٹھ کر اس نے چیک کیا تو اس کو کوئی نشان نظر نہیں آئے، تو اس پر غسل فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ بعض محض وہم ہے، ایک وہم ہے، خیال ہے جو اس کے ذہن میں آیا، عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ اس سے متعلقہ ہیں، تو میں نے کوشش کی کیونکہ یہ مسائل ان کا تعلق ایک تو تھوڑا سا پردے کے مسائل سے، حیا والے مسائل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اسلام اور دین کے اندر یہ بات جو ہے کہ کسی مسئلے کو اس لیے نہ بیان کرنا کہ اس کا پردے والے مسائل سے تعلق ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا طہارت کے ساتھ تعلق ہے اور طہارت کامل ہونی چاہیے، اور اگر طہارت کامل نہیں ہوگی تو نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، تو اس لیے ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ اور جو نماز مسنون کی کتابیں ہیں ان کے اندر غسل کا مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے، اس میں ایک دفعہ آپ پڑھ لیں انشاءاللہ تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ہم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اسی سے ریلیٹڈ دو مسئلے اور بھی ہیں، اور وہ مسئلہ ہے وضو کا اور تیمم کا، وضو اور تیمم کا، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کو بھی بالاختصار، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو ان کو بھی اختصار کے ساتھ ہم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ اب کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، دوسرا سوال یہ ہے، اس سے ہٹ کے دوسرا سوال کہ کوئی نمازی کے سامنے گزرنے کا تو سمجھ میں آتا کہ منع نہیں، کوئی صرف بیٹھے دعا کر رہا اس کے سامنے گزر سکتا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک کے اندر جو لفظ ہیں کہ نمازی کے سامنے، بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سجدہ تلاوت کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی آدمی دعا کر رہا ہے، بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو ان کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے، کیوں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، صرف نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ بھائی کا سوال یہ تھا کہ اگر ایک آدمی بیٹھا دعا کر رہا ہے تو کیا ہم اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی بیٹھا دعا کر رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال یہ رہ گیا کہ جس پر غسل واجب ہوا تو وہ منی وغیرہ وہ کپڑے کو لگ گئی یا جسم کو لگ گئی، تو اس کو دھونا چاہیے، اس کو دھونا لازمی ہے، لیکن اگر اس نے کپڑے کو دھویا، کپڑا بھی گیلا ہے، تو کیا اس گیلے کپڑے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
کپڑے کو دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، کپڑے کو دھونے سے کپڑا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ گیلا بھی ہو تو اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر وضاحت موجود ہے، اور وہ ہے بھی یہاں، اگر میں اس کو پڑھوں گا نص تو پھر وقت زیادہ لگ جائے گا۔ تو اس کی صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، حدیث پاک کے اندر واحد موجود ہے کہ جس جگہ پہ گمان ہو کہ یہاں لگ سکتی ہے وہاں پانی لے کر چھینٹے مار لے اس کو۔ اگر انسان کو مزی وغیرہ خارج ہوئی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلا، سوکھ گئی کہ کس جگہ پہ لگی ہے، تو ایسی صورت میں جس جگہ پہ امکان ہے وہاں پہ پانی کے چھینٹے مار لیے جائیں تو کافی ہے۔ ہاں جی، دیکھیے غسل جب فرض ہو جاتا ہے تو صرف وہی کپڑا جس کو منی وغیرہ لگتی ہے وہی کپڑا اسی جگہ کو دھونا صاف کرنا چاہیے۔ باقی کپڑے جو ہیں مثلا اگر چادر شلوار پتلون انڈر ویئر کو کوئی چیز لگی ہے تو اس کے ساتھ قمیض اگر اس کو کچھ نہیں لگا تو وہ پلید نہیں ہوتی، باقی کپڑے پلید نہیں ہوتے، صرف کہ جنبی کے جسم پر ہونے کی وجہ سے پلید نہیں ہوتے۔ اور یہ مسئلہ میں نے پچھلے درس میں بیان کر دیا تھا، اس لیے میں نے اس کو نہیں، کہ اگر کسی کو غسل جنابت کی حاجت ہے اور اسی وقت وہ غسل نہیں کرنا چاہتا، اس کا ارادہ ہے کہ صبح میں اٹھوں گا اور نماز سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھ لوں گا، تو ایسی صورت میں اس کو کم از کم استنجا کر کے اور وضو کر کے سونا چاہیے، وضو کر کے سونا چاہیے۔ اگر وہ اسی طرح سویا رہا تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ حدیث پچھلے درس میں چونکہ میں بیان کر چکا تھا۔ تو اگر کسی آدمی کو احتلام کی وجہ سے یا ازدواجی تعلقات کی وجہ سے میاں بیوی کو غسل کی حاجت ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صبح اٹھ کے نماز سے پہلے غسل کریں گے، تو ٹھیک ہے، لیکن وہ وضو کر کے سوئیں، وہ وضو کر کے سوئیں تو یہ بہتر اور افضل ہے۔ ہاں جی، دیکھیے غسل جنابت کے لیے ایک بات ذہن میں رہے کہ ایک آدمی کو یہ بھی مسئلہ آ گیا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو یاد نہیں ہے کہ اس کو احتلام ہوا، یا اور اس پر غسل فرض ہے، تو وہ گیا جا کر اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی فجر کی، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو یاد آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے نماز کو لٹائے، نماز کو لٹائے۔ دوسرا سوال آپ صاحب کا ہے، ہاں ایک آدمی اٹھ کے اس کو یاد نہیں ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ اس نے غسل جنابت کرنا، لیکن وہ جنبی ہے، تو ویسے نہا کے وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا تو اس نے یہ غسل کیا، یہ عام غسل تھا، یہ غسل جنابت کی نیت سے نہیں تھا، تو اس کو نماز سے پہلے اس کو وہ غسل جنابت کرنا چاہیے، دوبارہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے کیا تو صحیح لیکن اس کی نیت نہیں تھی، اور اس کے لیے نیت جو ہے ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہاں جی، ایسی صورت میں جب اس کو پتہ چل گیا ظہر کی نماز سے پہلے کہ مجھ پر غسل فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ غسل کر کے نمازیں پڑھے، اگر نہیں اس کو موقع ملتا تو پھر ویسے نمازیں نہ پڑھے۔ ہاں اس وقت پتہ چلا تو پھر جتنی نمازیں اس حالت میں پڑھی ہیں وہ لٹائے گا، جتنی نمازیں اس حالت میں پڑھی ہیں وہ لٹائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ موسم بھی سخت ہے اور سفر بھی لمبا ہے، طبیعت بھی نا بس